अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान का पीछा नहीं छोड़ रहा। इमरान खान एफआईए को जवाब न दें तो न दें, एफआईए तो कार्रवाई करेगा, लेकिन एफआईए ने 7 ममालिक को खतूत लिखे हैं और उनसे तफसीलात मांगी हैं डोनर्स की। जिन जिन कंपनियों ने, जिन जिन लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने जो गैर मुल्की हैं, इमरान खान को फंडिंग की है, पीटीआई को फंडिंग की है, उनकी तफसीलात तलब कर ली गई हैं और मुख्तलफ ममालिक के जो कंपनीज़ हैं उनसे मदद मांगी गई है। मुख्तलफ ममालिक से उन कंपनियों से मुतल्लिक मालूमात मांगी गई है कि इन कंपनियों ने किन किन पीटीआई के किन किन लोगों के अकाउंट्स में फ़ंड्स ट्रांसफ़र किए, इसकी तफसीलात दी जाए और कौन कौन से ममालिक हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन एफआईए के और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बताऊंगा वीलाग में कि इलेक्शन कमीशन भी अपना कार्रवाई जारी रखा हुआ है। नोटिस इलेक्शन कमीशन दे चुका हुआ है इमरान खान को, पीटीआई के चेयरमैन को, कि क्यों ना आपकी जो फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है, वो ज़ब्त की जाए और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने इनको तलब भी किया है। पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे चुकी हुई है और के इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस है, शोकास नोटिस, ये मुअत्तल किया जाए। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल नहीं किया, वो अपनी जगह पर बरकरार रखा है। लेकिन पीटीआई के केस की समाअत ज़रूर कर रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देकर सुन रही है। पीटीआई कोशिश कर रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसा आर्डर दिलवाया जाए कि भाई फॉरेन फंडिंग जो है, ममनुआ फंडिंग या गैर मुल्की फंडिंग, अब इसमें डिफरेंस, जिस तरह बाबर अवान ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तशरीह की कि जी जज को, ख़ातून जज को इमरान खान ने कहा था कि जज साहिबा ज़ेबा शर्म करो और हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, तो ये धमकी नहीं है। बाबर अवान ने अपनी तशरीह की, इसी तरह इसकी भी तशरीह अपनी की जा रही है पीटीआई की जानिब से कि फ़ॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग, इसमें डिफरेंस है जी। भाई क्लियर कर चुके हैं इमरान खान, पीटीआई तस्लीम कर चुकी है कि गैर मुल्की फंडिंग कहाँ कहाँ से हुई। इसराइल से हुई, अमेरिका से हुई, भारत से हुई, रोमेता शेट्टी जो है कौन है, और यूके से हुई, कनाडा से हुई, ऑस्ट्रेलिया से हुई, इन ममालिक से हुई है फंडिंग इमरान खान को और पीटीआई को। ये पीटीआई नहीं बता सकी कि भाई किन मकासद के तहत आपको फंडिंग हुई है, ये भी बताना चाहिए, ये भी इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए और अदालतों को भी पूछना चाहिए कि भाई मकासद क्या थे, ये आपको क्यों आखिरकार फंडिंग कर रहे थे। किसी और जमात को तो ये फंडिंग ममालिक नहीं कर रहे, इमरान खान को क्यों कर रही हैं। और इसराइल यानी सेहोनी लाबी, यहूदी लाबी, जिस पर इल्ज़ाम है इमरान खान पर पहले ही कि ये यहूदियों के दामाद हैं और यहूदी इनको आगे लाना चाह रही हैं, मुल्क पर मुसल्लत करना चाह रहे हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करना चाह रहे हैं, मुल्क को तोड़ना चाह रहे हैं। इमरान खान ख़ुद कह चुके हैं कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो सकता है, 3 टुकड़े हो सकता है, एटमी क़ुव्वत हमारी जो है ख़त्म हो सकती है, फ़ौज तबाह हो सकती है। ये इमरान खान अपनी ख्वाहिशात का इज़हार कर चुके हैं। तो कहीं ये मकासद तो नहीं है इमरान खान के जिनके तहत इनको फंडिंग की गई है। जिस तरह हकीम सईद इनके बारे में लिख कर गए हैं और शोरश काश्मीरी के लिए भी लोग कहते हैं कि उन्होंने भी कोई लिखा है, मजीद निज़ामी के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी लिखा है, लेकिन हकीम सईद की बात को बुनियाद बनाया जा रहा है। आज से 22-25 साल पहले तकरीबन इतना राउंड अबाउट हकीम सईद लिख कर गए हैं इमरान खान के बारे में। तो वो किताब भी है, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इमरान खान आएगा कि मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ करेगा। वो हकीम सईद इनको 25-30 साल पहले एक्सपोज कर चुके हुए हैं। तो इमरान खान से ये पूछना चाहिए कि ये फ़ॉरेन फंडिंग आपको किन मकासद के तहत दी गई थी। जो मकासद इमरान खान ने अभी रिसेंटली जो हुकूमत की 3.5 पौने 4 साल,
ان میں جو اقدامات کیے وہ تو ملک کے مفاد میں نہیں تھے۔ سی پیک پر کام روکنا ملک کے مفاد میں نہیں تھا، کشمیر پر سودا کرنا خاموشی سے غیر اعلانیہ طور پر یہ بھی ملک کے مفاد میں نہیں تھا، ملکی معیشت تباہ کرنا ملکی مفاد میں نہیں تھا، عالمی سطح پر پاکستان کو آئسولیٹ کرنا، اداروں کو بدنام کرنا، بے روزگاری بڑھانا، تو ملک کو تباہی کے علاوہ بد اخلاقی جو سیاست میں جو آلودگی عمران خان نے پھیلائی یہ بھی ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ تو ملک کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ارادے، کہیں یہ فنڈنگ اس کے بدلے تو نہیں ان کو مل رہی تھی، اس کی بھی حکومت کو تحقیقات کرنی چاہیے، اس پر اعلیٰ سطح کی کمیشن قائم کرنا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے ثابت کر دیا ہے کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے، بھائی کن مقاصد کے تحت ہوئی ہے، یہ بھی بہت امپارٹنٹ سوال ہے، اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو یہ عدالتوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، پی ٹی آئی، عمران خان فارن فنڈنگ سے بھی بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ جی عالمی قوتیں، عالمی ادارے، اقوام متحدہ، اسرائیلی میڈیا، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں یہ سارے مل کے عمران خان کو بچانا چاہ رہے ہیں اور ہمارے اداروں پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ادارے شدید دباؤ میں ہیں عالمی اداروں کے کہ عمران خان کو آئین شکنی کی سزا نہ دی جائے، عمران خان کو فارن فنڈنگ میں سزا نہ ملے، عمران خان کو توشہ خانہ کے تحائف بیچنے اور وہ گوشواروں میں اثاثوں میں ظاہر نہ کرنے کے عوض سزا نہ ملے، عمران خان کو اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرانے کی سزا نہ ملے، عمران خان کو توہین عدالت، ججز کو گالم گلوچ کرنا اور ججز کو دھمکیاں دینے کے پاداش میں کوئی سزا نہ ملے، اور عمران خان کو دوبارہ سے اس سارے اقدامات کو ایک جمہوریت کا لبادہ پہنانا چاہ رہی ہے عالمی میڈیا، عالمی ادارے، عالمی قوتیں، صہیونی لابی، کہ عمران خان کے ان غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی اقدامات کو، میں غیر اخلاقی اقدامات بھی اسی لیے کہوں گا کیونکہ عمران خان نے اخلاقیات نہیں سکھائی، عمران خان کے باتوں میں اخلاقیات نہیں ہوتی۔ یہ جو شہباز گل پھنسے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ میں پروفیسر تھے، بھائی کس چیز کے پروفیسر تھے؟ اخلاقیات کے پروفیسر تھے، جس طرح کی وہ لینگویج بول رہے ہوتے تھے، جس طرح کی ان کی زبان ہوتی تھی، جو الفاظ ہوتے تھے، تو کیا یہ اخلاقیات کا لیکچرر ہوں گے؟ تو یہ ان میں اخلاقیات نہیں ہے۔ میں نے بہت پرانی بات ہے، رضا کھٹری میرے ساتھ جب پروگرام کرتے تھے، کھٹری صاحب کے ساتھ میں نے پارلیمنٹ میں ایک لڑائی ہوئی تھی، پی ٹی آئی والوں نے گتم گتا تھے، لاتے مکے گھونسے چل رہے تھے، گالم گلوچ چل رہی تھی، گندی گندی گالیاں دے رہے تھے، یہ مراد سعید اور شہریار آفریدی وغیرہ۔ تو میں نے کھٹری صاحب کے ساتھ اسی دن پروگرام کیا تھا، کھٹری صاحب کو کہا تھا کہ میں نے کہا کھٹری صاحب کوئی اخلاقیات ہوتی ہے، کوئی تہذیب ہوتی ہے، تو کھٹری صاحب نے جواب میں فوری طور پر کہا کہ دیکھیں پی ٹی آئی اور تہذیب یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پی ٹی آئی میں تہذیب، فضیلت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کھٹری صاحب نے یہ کہا تھا۔ تو انہوں نے آلودہ کیا ہے گالم گلوچ، تو ان کو غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غیر جمہوری اقدامات کے، ان کے جو اقدامات ہیں ان کو جمہوریت کا لبادہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عالمی میڈیا اور عالمی اداروں کی جانب سے، تاکہ دوبارہ ان کو اقتدار میں لایا جا سکے اور جو مقاصد ہیں عالمی قوت اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان سے متعلق وہ پورے کیے جا سکیں۔ اب آخر میں آتا ہوں، جو 7 ممالک ہیں جن کو ایف آئی اے نے خطوط لکھے ہیں اور ان سے تفصیلات مانگی ہیں، ان لوگوں اور ان کمپنیوں کی جنہوں نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی۔ 7 ممالک میں جی ایک تو ختم عالمی مدد کے لیے فنانشل مانیٹرنگ یونٹ کے ذریعے معلومات مانگی گئی ہے۔ خط جو ہے آسٹریلیا اور کینیڈا میں مقیم کمپنیوں، سنگاپور کو خط لکھا گیا ہے ناصر عزیز اور رومیٹا شیٹی کی معلومات کے لیے کہ انہوں نے کتنی فنڈنگ کی، کس کے اکاؤنٹ میں کی اور کیوں کی، یہ معلومات ہمیں دی جائے۔ یہ سنگاپور کو لکھا گیا ہے رومیتا شیٹی اور ناصر عزیز کے لیے۔ اسی طرح سوئٹزرلینڈ کو ای پیلنٹ
ٹرسٹیز متحدہ عرب امارات کو برسٹول انجینئرنگ کیلیفورنیا بیسڈ کارپوریشن کے لیے خط لکھا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کو ووٹن کرکٹ کلب اور اوبراج گروپ، اسی طرح امریکہ کو ٹیکساس بیسڈ کارپوریشن اور فرم کے لیے خط لکھا گیا ہے اور ان سے معلومات مانگی گئی ہے۔ ایف آئی اے کو عمران خان نے انکار کر دیا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں ایف آئی اے کے سامنے۔ بھائی کیوں جواب دہ نہیں ہے؟ آپ اس ملک کے قانون کے ماتحت نہیں ہیں۔ آپ یا تو علل اعلان یہ کہہ دیں نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ کسی ادارے کے رولز کو مانتے ہیں، نہ قواعد و ضوابط کو مانتے ہیں، آپ اپنی مرضی کریں گے۔ بھائی آپ کیسے مرضی کریں گے؟ اگر میرے پہ یا عام شہری پہ، آپ خود تو کہتے تھے نا، عمران خان خود کہتے تھے نا کہ پاکستان میں 2 پاکستان نہیں ہونے چاہیے، ایک پاکستان ہونی چاہیے، غریب اور امیر کے لیے سیم قانون ہونا چاہیے۔ دوسروں کے لیے جو آپ ایف آئی اے کو ایکٹیو کرتے تھے، اب ایف آئی اے آپ کے خلاف ایکٹیو ہے تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ آپ نے انکار کر دیا ہے، لیکن ایف آئی اے تو ظاہر ہے اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑے جانے دے گا۔ ایف آئی اے نے ملک بھر میں بھی کارروائیاں شروع کی ہیں، ملک بھر میں بھی اپنا جو وسیع کر دیا ہے اس کو، تحقیقات کو، کہ ملک بھر میں پی ٹی آئی کے لوکل سطح پر جو فنڈز گئے ہیں، جن جن اکاؤنٹس میں لوکل سطح پر، ضلع سطح پر، صوبائی سطح پر، ضلع سطح پر اور یونٹ سطح پر، یو سی سطح پر، تو ان کی بھی ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے۔ اور ایف آئی اے انٹرنیشنلی بھی، اب ایف آئی اے نے خطوط لکھ دیے ہیں 7 ممالک کو، ان سے بھی معلومات مانگی ہے۔ اور الیکشن کمیشن کا الگ ایکشن چل رہا ہے۔ عمران خان الیکشن کمیشن میں بھی الیکشن کمیشن نے بھی سمن کیا ہے، طلب کیا ہے عمران خان کو، اور ایف آئی اے اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کارروائی کرتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔